السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ ماہ شعبان المعظم میں یہ مخصوص کلاس امام آخر کی معرفت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے اور آنے والے حالات سے باخبر ہونے کے لیے ماشاءاللہ آپ تمام افراد جمع ہوئے ہیں۔ پروردگار آپ کی آمد کو قبول فرمائے اور ان کلاسز کے ذریعے پروردگار ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم امام علی مقام کے صحیح ناصروں میں شریک ہو سکیں۔ اب تک جو باتیں بیان ہوئی ہیں میرے ذریعے سے، ان میں بہت سی وہ باتیں ہیں جو آپ کو پہلے سے معلوم تھیں، صرف یادآوری ہوئی ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے شاید نئی ہوں گی۔ جو نئی باتیں ہیں ان کو اپنی بک میں، اپنی نوٹ بک میں، اپنی کاپی میں ضرور لکھیں تاکہ پھر وہ ذہن سے نکلنے نہ پائے، اس لیے کہ ہم لوگ سنتے بہت سی چیزیں ہیں مگر اس کو نوٹ اگر نہیں کرتے ہیں تو وہ نکل جاتی ہے۔ یہ کوئی عام نظریہ یا تجربہ نہیں ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ علم ایک وحشی جانور کی طرح ہے۔ وحشی جانور، وحشی کا مطلب یہ ایک تو وہ جانور ہوتا ہے جسے آپ پالتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ نے جنگل سے اس کو پکڑ کے لے کر آئے، تو جنگل سے جو پکڑ کر لائیں گے وحشی، وہ باغی ہوتا ہے، وہ بس راستہ تلاشتا ہے کہ کیسے نکل کے یہاں سے بھاگ جائے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ علم ایک وحشی جانور، اس کو ہندوستان والا وحشی جانور نہ سمجھیں کہ منفی، یعنی سمجھانے کے لیے جانور کی طرح ہے، اس کو قیدی بنا لو اپنا کتابت کے ذریعے، لکھنے کے ذریعے، تاکہ یہ کبھی پھر آپ کے ذہن سے نکلنے نہ پائے۔ جو اچھی بات لگے، جو نئی بات ہو، اس کو فوراً لکھ لینا چاہیے۔ یہ سب سے صحیح طریقہ ہے کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے۔ لہٰذا بہت سی چیزیں آپ لوگوں نے لکھی ہوں گی انشاءاللہ۔ اب تک جو باتیں بتائی گئی ہیں اس میں دو باتیں صرف پچھلے درس سے، اور آج انشاءاللہ پھر ایک نیا چیپٹر شروع کروں گا جس کو انشاءاللہ ختم کیا جائے گا۔ وہ باتیں جو مجھے بتانی ہے اس وقت، جو میں نے 2 دن کہی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں گا اور وہ رہ گئی تھیں۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا جو پچھلے معصومین گزرے ہیں ان کے زمانے کا بھی کوئی ہوگا 313 میں، یا صرف سب نئے افراد ہوں گے، یا سب پرانے ہوں گے اور نئے افراد نہیں ہوں گے؟ وہ 313 کی تعداد کیسے پوری ہوگی؟ یہ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا شاید۔ ٹھیک، تو میں نے کہا تھا کہ تقریباً 7 نام تو ملتے ہیں روایات میں، حالانکہ بہت سی روایت اس میں مستند ہوتی ہیں، بہت سی ضعیف ہوتی ہیں، لیکن سب کا اگر کلیہ بیان کیا جائے تو تقریباً 7 افراد نکل کر آتے ہیں کہ جن کے لیے ملتا ہے کہ یہ رجعت کریں گے۔ یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ شیعوں میں جو عقیدے ہیں اہل سنت کے یہاں کے عقیدوں سے الگ ہیں۔ کتنے ہیں عقیدے؟ عقیدے کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ سب نے پڑھا ہوگا مکتب میں، عقیدے کو کیا کہتے ہیں؟ اصول دین۔ اصول دین کیا ہیں؟ عقیدے ہیں، عقائد ہیں۔ کتنے عقیدے ہیں اہل سنت برادران کے یہاں؟ ان کے یہاں 3 عقیدے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ توحید، نبوت اور قیامت۔ وہ 3 ہی باتیں مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ کو ایک مان لیا، نبیوں کو مان لیا، اور اس کے بعد قیامت کا دن آئے گا، اس بات پر یقین ہے، تو یہ ہمارے عقیدے کامل ہیں اور یہی اصول دین ہے۔ لیکن شیعوں کے یہاں اصول دین کتنے ہیں؟ احسن، تم 5 ہے، 2 ہمارے یہاں اضافہ ہیں۔ ایک کون سا ہے؟ توحید کے بعد عدل، ہم صرف اللہ کو ایک نہیں مانتے بلکہ اس کی عدالت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور نبوت کے بعد ہم امامت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے کچھ، یہ تو فہرست وار ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم مانتے ہیں اور ان کے یہاں نہیں مانی جاتی، یا وہ مانتے ہیں اور ہمارے یہاں نہیں مانی جاتی ہیں۔ اس میں ایک ہے رجعت۔ یہ نام، یہ لفظ سنا اس سے پہلے؟ رجعت، رے جیم عین تے، اسی سے مرجع ہوتا ہے، اسی سے رجوع ہوتا ہے، یہ سب اس کے ہم خانہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ ایک ہی روٹ ورڈ ہے ان کا، رجعت۔ رجعت کیا ہے؟ اس بات کا شیعوں کے یہاں یقین کہ جب اس دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے تو ایک دن تو وہ قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ تو مسلمان بھی مانتے ہیں، یعنی اس عقیدے میں کہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے ہم بھی مانتے ہیں اور وہ بھی مانتے ہیں۔ لیکن شیعہ یہ مانتے ہیں کہ صرف قیامت میں نہیں اٹھائے جائیں گے، بلکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو قیامت سے پہلے اسی دنیا میں اٹھائے جائیں گے۔ اس میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، یعنی قیامت سے پہلے ایک موقع ایسا آئے گا کہ اسی زمین میں ان کو ان کی قبروں سے باہر نکالا جائے گا، اور پھر ان کا حساب و کتاب تو نہیں کہہ سکتے ہیں، ان کو جزا یا سزا دنیاوی اعتبار سے ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس عقیدے کو کہتے ہیں رجعت۔ رجعت 2 طرح کے افراد ہیں، ایک جو بہت زیادہ ظلم کر کے چلے گئے ہیں، جن کے ظلم کی وجہ سے دنیا پوری پریشان ہے آج، ہے نا؟ کچھ ظلم ایسے ہیں کہ اگر تاریخ میں نہ ہوئے ہوتے تو آج دنیا میں اتنی خرابی نہیں ہوتی، اتنی خرابی جو پھیلی ہوئی ہے وہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر تھوڑی سی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ اگر خلافت پیغمبر کے فوراً بعد مولا کائنات کے پاس آ جاتی، کہ جو ان کا حق تھا، خلافت کا مطلب کرسی، اگر وہ خلافت اور حکومت مولا کائنات کو مل جاتی ویسے ہی جیسے خدا اور اس کے رسول نے حکم دیا تھا، تو یہ جتنے بھی ظالم و جابر بادشاہ
بعد میں حاکم بن گئے، جو بھی مولا کائنات کے حق کو غصب کر کے ان کی جگہ پر بیٹھ گئے، اگر یہ نہ بیٹھے ہوتے تو سوچیے آج دنیا کتنی حسین ہوتی، آج دنیا کتنی اچھی ہوتی۔ مولا کائنات حکومت کرتے، اس کے بعد امام حسن کو پورا موقع ملتا حکومت کرنے کا، پھر امام حسین کی حکومت ہوتی، تو جب ان کی حکومت ہوتی تو نہ ظلم ہوتا، نہ فساد ہوتا، یہاں طغیانی ہوتی، نہ بغاوت ہوتی، کوئی خرابی نہیں ہوتی، دنیا بڑی اچھی سے چلتی، بہت کم لوگ ہوتے جو گناہ کرتے۔ لیکن کچھ ایسے منافق افراد نے کہ جن کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا، انہوں نے مولا کو ان کا حق نہیں لینے دیا اور خود آ کر ان کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ جب ان کی جگہ پر بیٹھے تو اس کی بنیاد پر دنیا کے اندر ظلم اور فساد پھیلا، تو بہت سے ظلم اور بہت سے فساد اور بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کے ذمہ دار وہ شروعات والے گناہ گار ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ جس میں معصوم نے فرمایا کہ اگر میرے جد علی پر ظلم نہ ہوتا تو اس دنیا کے اندر بہت سے گناہ جو تم دیکھ رہے ہو وہ آج نہیں ہوتے۔ یعنی مولا کائنات کو اگر واقعی معنی میں حکومت کرنے کا موقع مل جاتا تو آج اسلام کی کچھ دوسری تصویر ہوتی۔ آج اسلام کی تصویر کیا ہے؟ ایک بربریت کا مذہب، ایک ظلم فساد کا مذہب نظر آتا ہے، بلاسٹ کرنے والا مذہب ہے نا، بچوں کو قتل کر دینے والا مذہب۔ تو اگر یہ سب نہ ہوتے اور مولا کی حکومت ہوتی تو اسلام کی جو تصویر ہے اور جو چہرہ ہوتا وہ ہوتا جو معصومین نے بیان فرمایا۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر شروعات میں وہ ظلم نہ ہوئے ہوتے تو دنیا کی تصویر دوسری ہوتی۔ تو آج کہیں بھی کوئی گناہ ہو رہا ہے، میں نے یہ روایت پڑھی نہیں ہے لیکن اپنے اساتذہ سے سنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج دنیا میں کہیں بھی کوئی گناہ ہو رہا ہے، دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی جرم ہوتا ہے، اس کی سزا گناہ کرنے والے کو ملے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جو گناہ کرے گا، جو جرم کرے گا اسے سزا ملے گی، مگر ہر جرم اور ہر گناہ کی ایک سزا ان کو بھی ملے گی جنہوں نے اس دنیا کو ویسا نہیں بننے دیا جیسا خدا چاہتا تھا۔ یعنی کون؟ وہ افراد کہ جو مولا کے حق کے غاصب ہیں۔ دنیا میں کوئی کہیں گناہ کرے گا، ایک گناہ کی سزا ان کے ذمے بھی جائے گی، کیونکہ اگر انہوں نے وہ حرکت نہ کی ہوتی تو آج دنیا میں اس طرح سے گناہ نہیں ہوتے۔ تو شیعوں کا یہ ایک بات آ گئی ہے، اس کا کلاس سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں نے الگ سے بتا دی۔ تو اس بنیاد پر شیعوں کے یہاں ایک عقیدہ یہ ہے کہ جب امام آئیں گے، ظہور فرمائیں گے، پردہ غیبت اٹھا کر آئیں گے، تو ایسے بہت سے افراد کہ جن کی وجہ سے ظلم پھیلا ہوا ہے ان کو قبروں سے نکالا جائے گا، وہ قبروں سے اپنی نکلیں گے، ان کا حساب و کتاب ہوگا، ہے نا، یہ سنا ہے آپ نے۔ اس کو رجعت کہتے ہیں، یعنی واپسی، اسی دنیا کے اندر اپنی قبروں سے نکل کر واپس آنا رجعت کہلاتا ہے۔ یہ برے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اچھے لوگ گئے ہیں، مومن لوگ گئے ہیں کہ جن کو نہیں جانا چاہیے تھا اور اپنے وقت سے پہلے ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا اور وہ اس دنیا سے گئے، تو ایسے اچھے افراد کو بھی بلایا جائے گا۔ تو وہ جو افراد امام کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے وہ رجعت کے عقیدے کے تحت آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ چونکہ رجعت ہونی ہے نیک لوگوں کو، لہٰذا کچھ ایسے افراد جو پیغمبر کے زمانے میں تھے، جو مولا علی کے زمانے میں تھے، جو مولا صادق کے زمانے میں تھے، وہ انشاءاللہ امام کی مدد کرنے کے لیے اپنی قبروں سے واپس آئیں گے۔ تو اب اس میں کہہ رہا ہوں کہ بہت قوی روایتیں نہیں ہیں، مطلب ضعیف روایتیں بھی ہیں مگر نام ملتے ہیں۔ اس میں کون ہے؟ ایک نام ہے سلمان فارسی کا، کہ ان 313 میں حضرت سلمان فارسی بھی ہوں گے، یعنی وہ بھی رجعت فرمائیں گے۔ رجعت کا بنیاد یعنی بالکل یقینی یہ مسئلہ ہے کہ حضرت سلمان کی رجعت ہوگی، یعنی یہ واپس ضرور آئیں گے، لیکن 313 میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے لیے مستند روایات نہیں ہیں، ضعیف روایتیں ہیں کہ اس میں 313 میں سلمان فارسی ہوں گے، لیکن آئیں گے ضرور۔ ہو سکتا ہے 10,000 میں ہو سکتا ہے 313 سے بھی اوپر ایک کوئی کیبنٹ بنائی جائے اس میں ہوں، آئیں گے ضرور حضرت سلمان فارسی۔ ایک نام ہے حضرت مقداد ابن اسود کا، میں نے کچھ نام اس دن بھی البتہ پیش کیے تھے۔ حضرت مقداد کے لیے روایت ہے کہ وہ آئیں گے۔ حضرت مالک اشتر آئیں گے۔ مالک اشتر کون ہے؟ مولا کائنات کے کمانڈر ان چیف تھے، اور جس جنگ میں بھی جاتے تھے اس جنگ میں باقاعدہ طور پر اس جنگ کو فتح کر کے آتے تھے۔ اور جس وقت میں نے کل واقعہ بیان کیا تھا کہ جب جنگ صفین ہو رہی تھی تو بالکل گردن کے اوپر جا کر رکھ دیا تھا، انہوں نے تلوار کو رکھ دیا تھا، اور اگر مولا کا آدمی نہ آتا یعنی بلانے والا تو کام تمام ہو چکا ہوتا۔ تو مالک اشتر بھی ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں آپ لوگ۔ یہ آگے فہرست، ٹھیک، میں لکھ کے لایا تھا حوالوں کے ساتھ تاکہ آپ لوگ اس میں شک میں نہ پڑھیں۔ ٹھیک، پہلا نام ہے سلمان فارسی کا، دوسرا نام ہے حضرت مقداد کا، تیسرا نام ہے مالک اشتر کا، ایک نام ہے ابو دجانہ کا۔ ابو دجانہ پیغمبر اسلام کے مومن صحابی تھے، کیونکہ پیغمبر کے پاس جو اٹھتے بیٹھتے تھے اس میں منافق بھی تھے اور مومن بھی تھے۔ تو ابو دجانہ ایک بہت بڑا نام ہے، ہمارے یہاں کم پڑھا جاتا ہے ان کو مجلسوں میں، لیکن بہرحال ان کی اپنی ایک شخصیت ہے۔ باقاعدہ پیغمبر اسلام نے جنت کا ان سے وعدہ کیا تھا، جنت میں ان کو باغ دینے کا وعدہ ہوا ہے۔ وہ داستان ہے، سنیں گے آپ لوگ؟ داستان یہ ہے کہ مدینے میں دو پڑوسیوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف یہ ہوا کہ ایک پڑوسی کے یہاں پھلدار درخت لگا ہوا تھا، اب ہو سکتا ہے وہ کھجور کا ہو، غالباً کھجور کا درخت تھا، اور جو اس کا پڑوسی تھا تو اس کھجور کی جو شاخیں تھیں وہ اس کے
گھر میں جاتی تھی. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں پیڑ لگائے اور درخت کی جو ڈالیاں ہیں وہ دوسرے گھر میں چلی گئیں. دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا. تو جو دوسرے گھر میں ڈالیاں تھیں اس گھر میں چھوٹے بچے رہتے تھے. تو جب اس ڈالی سے کوئی پھل گرتا تھا, کھجور گرتا ہو یا جو بھی تھا, تو بچے اٹھا کے کھا لیتے تھے. اس کو جب معلوم ہوتا تھا جس کا یہ درخت تھا جس کے گھر میں, یہ جا کے لڑائی کرتا تھا روز کا, تمہارے بچے میرے پھل کھا لیتے ہیں, تمہارے بچے, ہم نے لگایا ہے اپنے لیے لگایا ہے, تمہارے لیے تھوڑی لگایا, وہ گرتے ہیں تم ہمیں واپس کرو. تو وہ کہتا تھا کہ بھائی جب ہم سے ہوتا ہے تو ہم لا کے واپس کرتے ہیں, لیکن جب ہم گھر میں نہیں ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, پھل گرا پڑا ہے ان کے گھر میں, وہ کھا لیتے ہیں. اس نے کہا نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے اور حرام ہے, ہم بخشیں گے نہیں, اور یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے. بہت زیادہ جھگڑا کیا. تو یہ جس کے یہاں چھوٹے بچے تھے یہ پیغمبر کے پاس گیا اپنی شرعی ذمہ داری معلوم کرنے کے لیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے. میرے گھر میں اس کی درخت کی شاخیں آ رہی ہیں تو یہ بھی تو اجازت نہیں لے رہا ہے. میرے گھر میں تو توڑتا نہیں, وہ پھل گر جاتے ہیں, بچے کھا لیتے ہیں, اور یہ آ کے لڑتا ہے. پیغمبر نے مقدمہ سنا, اس کو بلوایا, کیونکہ پیغمبر صرف نبی اور رسول کی حیثیت سے یعنی دینی باتیں نہیں بتاتے ہیں, قاضی بھی ہیں. ابھی میں پیش کروں گا کہ کون کون سے کام ہے غیبت کے دور میں فقہا کے, اس میں ایک کام ہے قضاوت. تو پیغمبر اسلام قاضی بھی ہیں اپنے دور میں, قاضی یعنی جج ہیں. پیغمبر نے دونوں کو بلوایا, کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا صاحب اس کے گھر میں درخت لگا ہوا ہے, اس کی ڈالیاں میرے گھر میں آتی ہیں اور بچے کھا لیتے ہیں اور یہ لڑائی کرتا ہے, جھگڑا کرتا ہے. پیغمبر نے کہا کہ بھائی دیکھ اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس کو کھا لینے دے اگر وہ کھاتے ہیں, اور تیرے یہاں سے تو نہیں لیتے ہیں. بھائی وہ بھی تو اس بات کے پیسے مانگ سکتا ہے کہ میرے گھر میں کیوں یہ ڈالیاں آ رہی ہیں. اس نے کہا نبی خدا یہ کچھ نہیں ہے, جتنا کھائے گا اسے مجھے پیسے دینے پڑیں گے ورنہ بخشوں گا نہیں. تو پیغمبر نے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ اگر میں اس درخت کے بدلے تجھ سے جنت میں ایک درخت کا وعدہ کر لوں کہ یہ درخت جو تیرے گھر میں لگا ہے جس کے پھل یہ بچے کھا لیتے ہیں یہ تیرے ہی گھر میں رہے گا, لیکن وہ جو پھل اس کے گھر میں گرے ہیں وہ اس کے بچے کھا لیں, اس کے بدلے میں تجھے جنت میں ایک درخت کا وعدہ کرتا ہوں. اس نے کہا نبی خدا کس نے دیکھی ہے جنت؟ وہ تو میں مانتا ہوں آپ کو, جو نقد کا سودا ہوتا ہے وہی کیا جائے گا اور ادھار کا سودا نہیں ہوگا. تو پیغمبر نے کہا کہ اچھا 10, بعض روایتوں میں ہے کہ اچھا میں 10 درخت دوں گا اوپر تجھے, اتنی اجازت دے دے کہ یہ بچے پھل کھا لیں. اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہونے والا ہے, یہ نہیں ہونے والا ہے. پھر میں نے جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے, پیغمبر نے اس درخت کی قیمت بھی دینے کی کوشش کی کہ جتنے کا تیرا درخت ہے اتنے پیسے لے لے. اس نے کہا نہیں بیچوں گا تو بہت مہنگا بیچوں گا, اب تو مجھے معلوم ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے, آپ شفاعت کر رہے ہیں تو اس کی قیمت تو بہت بڑھ گئی ہے. تو وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں ابو دجانہ پیغمبر کے صحابی. پیغمبر نے کہا نبی خدا یہ جو آپ اس سے سودا کر رہے تھے کہ یہ اگر ایک درخت یہاں دے دے تو جنت میں آپ اس کو درخت دے دیں گے, یہ سودا صرف اس کے لیے ہے یا اگر میں اس میں بیچ میں پڑھوں تو میرے لیے بھی سودا ہو جائے گا؟ کہا کہ میرا آفر کھلا ہوا ہے, اس جو بچے ہیں ان کو بس یہ پھل پہنچ جائے, اس کے بدلے میں اگر مجھے جنت کا درخت دینا پڑتا ہے تو میں اس کے لیے آمادہ ہوں, میں دے دوں گا. ابو دجانہ نے اس سے کہا کہ یہ تیرے گھر میں ایک درخت لگا ہوا ہے, ایسا کر یہ درخت تو میرے نام کر دے, اس کے بدلے میں مدینے میں جو سب سے بڑا باغ ہے میرا کھجور کا, اس میں تو ایک درخت لگا ہے, اس باغ میں کم سے کم 100-150 درخت لگے ہوئے ہیں, تو یہ ایک درخت میرے نام کر دے اور وہ 150 درخت وہ میں تجھے دیے دیتا ہوں, اور وہ زمین وہ بھی تیری ہو جائے گی. اب ظاہر سی بات ہے اتنا اچھا آفر ملے گا تو ہر کوئی قبول کر لے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے ابو دجانہ مجھے کیا پریشانی, آج سے یہ درخت تمہارا ہوا اور وہ 150 درخت میرے ہو گئے. جب یہ سودا ہوا تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا, آخر 150 درخت دے دیے صرف ایک درخت کے لیے. تو ابو دجانہ نے کہا کہ نبی خدا یہ دنیاوی 150 درخت ہیں اور آخرت میں اگر ایک ملے گا تو اب یہ تو طے ہو گیا کہ اگر جنت میں میرا درخت ہے اور میں اس کا مالک ہوں تو اب مجھے جہنم میں کوئی نہیں بھیج سکتا ہے. آپ نے ایک طرح سے میری ضمانت لے لی ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا. جب جنت میں میرا ایک باغ ایک پیڑ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میں اس کا مالک ہوں, مالک اپنی مملکت کے پاس ہوتا ہے. تو میرا یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے, 150 درخت دے کے جنت میں نے خرید لی. تو یہ ابو دجانہ ہے, بہت سے داستانیں ان کی, بہت سے واقعات ہیں. تو یہ بھی جب امام علی مقام ظہور فرمائیں گے تو انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے, وگرنہ رجعت میں ان کا نام شامل ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری, یہ نام آپ سب نے سنا ہے, پیغمبر اسلام کے خاص صحابی تھے جابر ابن عبداللہ, جن سے بہت سی ایسی روایات ہیں, بہت سی فضیلتیں اہل بیت کی جو ہم تک پہنچی ہوئی ہیں, جو ہم مجلسوں میں پڑھتے ہیں, وہ صرف اور صرف اس کے راوی اکیلے جابر ابن عبداللہ ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, یعنی بہت سی روایات اہل بیت کی شان میں ایسی ہمارے یہاں جو ہم مانتے ہیں ان کے اکلوتے راوی ہیں جابر ابن عبداللہ. اگر وہ نہ ہوتے تو ہمارے پاس وہ روایت آتی ہی نہیں. مثال اس کی سب سے بڑی یہی حدیث کیسا کے اکیلے راوی ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری, اور کوئی نہیں, کہیں سے بھی آپ کو نہیں ملتا. ڈائریکٹ جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے واسطے سے لکھتے ہیں ان فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ, ہے نا. تو حضرت جابر ابن عبداللہ بھی انہی افراد میں شامل ہوں گے جو انشاءاللہ رجعت فرمائیں گے. مفضل بن عمر کہا جاتا ہے ان کو. یہ کون ہے؟ یہ چھٹے امام کے صحابی ہیں. مفضل بہت مشہور شخصیت ہے, بہت مشہور. توحید مفضل کر کے ایک حدیث ہے جو پوری ایک کتاب بن جاتی ہے, کہ انہوں نے پوچھا تھا
ہاں لکھ رہے ہیں آپ لوگ، لکھ لیجئے مفضل، میم فے ضاد لام، مفضل ابن عمر. اب بیٹا چھٹے امام کے، امام ششم کے صحابی ہیں. مفضل نے توحید کے باب میں جب پوچھا تھا کہ میں توحید سمجھنا چاہتا ہوں، تو امام نے ان کو توحید سمجھائی تھی کہ اللہ کا ایک ہونا اس کا مطلب کیا ہے. بہت موٹی کتاب بن جاتی ہے جو پوری روایت ہے، باقاعدہ ہمارے یہاں عقائد میں وہ کتاب شامل ہے. تو بہت سی روایات مفضل ابن عمر سے ہم تک آئی ہیں. ایک ہے حمران ابن آیون یا حمران ابن آیون. آیون کے بہت سے بیٹے، آیون باپ کا نام ہے، ان کے بہت سے بیٹے ہیں جو چھٹے امام کے صحابی کہلاتے ہیں. اس میں سے ایک ہے حمران. ان کے لیے بھی روایات یہ ہیں کہ یہ رجعت کرنے والوں میں شامل ہوں گے. رجعت کریں گے یعنی یہ قبر سے اٹھائے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ظہور کے وقت اٹھائے جائیں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے اٹھائے جائیں. یہ اتنی باتیں واضح ہیں. کیا بیٹا نام پھر سے پڑھ دوں؟ سلمان فارسی، مقداد ابن اسود، مالک اشتر، ابو دجانہ، مفضل ابن عمر، حمران ابن آیون، آیون الف عین ین نون آیون، اور جابر ابن عبداللہ انصاری. ان 7 کے نام الگ الگ روایات میں کہیں ایک نام آیا، کہیں 2 نام آئے، کہیں 3 نام آئے، وہ جمع کیے جاتے ہیں تو یہ 7 بن جاتے ہیں. واضح ہے یہاں تک؟ واضح. ایک مسئلہ جو پہلے دن سے میں نے بیان کیا تھا قیام اور خروج کا، کل تھوڑا سا اشارہ کیا تھا اور کہا تھا باقی آج بتاؤں گا. قیام اور خروج کا کیا فرق ہے؟ ہم کبھی کہتے ہیں کہ امام آخر قیام کریں گے، ہم کبھی کہتے ہیں امام خروج کریں گے. ہم سفیانی کے لیے بھی کہتے ہیں خروج کرے گا، اور یمانی کے لیے بھی کہتے ہیں خروج کریں گے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق تو ہے، اگر فرق نہیں ہوتا تو یہ 2 لفظ بنتے کیوں؟ 3 فرق ہیں. قیام ہمیشہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، قیام اپنی مرضی سے نہیں ہوگا، اور اللہ کی اجازت کس کے پاس ہوگی؟ معصوم کے پاس ہوگی. لہذا قیام کا حق صرف اور صرف امام معصوم کو ہے. امام کے علاوہ کوئی قیام نہیں کر سکتا. امام حسین نے قیام کیا تھا، اور اب ان کے بعد امام آخر انشاءاللہ قیام فرمائیں گے. واضح ہے بات؟ خروج کوئی بھی کر سکتا ہے، خروج کوئی بھی کر سکتا ہے. قیام ہوتا ہے حق کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے. خروج ہوتا ہے بعض وقت معاشرے میں جو چل رہا ہے اس کے خلاف جانے سے، خارج ہونے جانے سے. لیکن قیام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. خروج میں انسان کی اپنی مرضی بھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی مرضی نہ ہو. قیام ہمیشہ مثبت ہوتا ہے، قیام ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے، نگیٹو نہیں ہوتا. خروج پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور نگیٹو بھی ہوتا ہے. خروج کبھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، کبھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے. 2 فرق ہو گئے. قیام ہمیشہ خدا کی مرضی سے، خروج کبھی خدا کی مرضی سے، کبھی غیر خدا کی مرضی سے. قیام ہمیشہ پازیٹیو ہوگا، خروج کبھی پازیٹیو ہوگا، کبھی نگیٹو ہوگا. مثال کے طور پر جب سفیانی کرے گا خروج تو یہ منفی ہے، اور یمانی کریں گے خروج تو یہ مثبت ہے. واضح ہے اتنا؟ بھائی اتنا ہی سمجھے، ورنہ پھر اور زیادہ بحث دوسری طرف نکل جائے گی. یہ وہ باتیں ہو گئیں جو اب تک ہم نے آپ کو انشاءاللہ بتائیں. چونکہ آج یہ غالباً میرا آخری درس ہوگا. کل شب براءت کے حوالے سے شاید چھٹی ہے نا؟ نہیں معلوم ہے کسی کو؟ کل چھٹی ہے نا؟ والنٹیئرز ہے؟ ہاں کل چھٹی ہے انشاءاللہ. اور پرسوں میں نہیں ہوں، چونکہ بہرحال کوئی اور ہوگا میری جگہ، انشاءاللہ میں باہر رہوں گا. تو میرا یہ آخری دن ہے. میں نے اب تک جو بتایا ہے انشاءاللہ آخری دن زندگی کا نہیں ہے، اس سال کے کلاس کا آخری دن بھی نہیں ہے، رات ہے. آج اہل فقہا کے اہم فرائض. آج بہت اچھی بحث ہے اگر آپ لوگ سنیں، اور بہت کاربردی ہے، یعنی پریکٹیکل ہے اگر آپ اپنی زندگی میں اتاریں. اس لیے کہ بہت سی باتیں ہم سے سوال جو کیے جاتے ہیں اس کے جواب اس میں آپ کو مل جائیں گے اور ہم کو مل جائیں گے. ایک اختلاف جو ہمارے یہاں، ہاں بیٹا فقہ، اہل فقاہت کہہ لیں. فقہا میں نے پہلے دن بتایا تھا فقیہ، جس کے اندر دین کی سمجھ پائی جائے اس کو فقیہ کہتے ہیں. لیکن اصطلاح میں فقیہ اسی کو کہا جاتا ہے جو فتویٰ دیتا ہے. دیکھیں یوں ہو سکتا ہے آپ بھی فقیہ ہوں، آپ بھی فقیہ ہوں، میں بھی ہو سکتا ہے فقیہ ہوں، یعنی تھوڑی سی میرے اندر سمجھ پائی جاتی ہو، آپ کے اندر سمجھ پائی جاتی ہو. لیکن لفظ فقیہ اور فقہا کا اطلاق صرف اسی پر ہوتا ہے آج کے دور میں جو صاحب رائے ہوتا ہے، جو مجتہد ہوتا ہے، یعنی دین میں جس کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، جو ویو رکھتا ہے دین میں، اس کو فقیہ کہا جاتا ہے. اہل فقاہت کے جو فرائض ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا؟ فقیہ یعنی مرجع، ایسے سمجھ لیں. دیکھیں مرجع، ہاں یہ میں بحث سمجھا دوں. وہ نہیں ہے مائک بھیا؟ نہیں ہے؟ اچھا اچھا، تو اس کو ادھر لگا دے گا کوئی؟ اس کو ادھر لگا. صلوات بھیجیں آپ لوگ. معاف کیجیے گا. بس کا کوئی بات نہیں. یہ ہل رہا ہے بہت زیادہ، اسٹینڈ اس کا بہت ہلکا ہے. فقہا
तफ़क़्क़ुह कहते हैं समझ को। कौन होता है फ़क़ीह? देखिए, जब कोई इस्लामी तालीम को हासिल करता है तो उसके अपने स्टेप बाय स्टेप क्लासेस होते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, पहले वो क्या कहलाता है, केजी है, एक दो क्लास नर्सरी होता है और प्रेप होता है, हर जगह अलग अलग होता है। उसके बाद प्राइमरी होता है 5th तक। उसके बाद फिर हमारे यहाँ बचपन में कहलाता था कि जूनियर हाई स्कूल 8th तक, तो वो जूनियर हाई स्कूल होता है, फिर हाई स्कूल होता है, फिर इंटरमीडिएट होता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो क्लासेस के बढ़ने की बुनियाद पर उसके अंदर जो सलाहियत पाई जाती है उससे एक नाम रख दिया जाता है। तो उसी तरह से मदरसे की पढ़ाई में भी जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है तो उसका लेवल बढ़ता चला जाता है। ये कोई शरीयत की तरफ से नहीं है कि ये मतलब इमाम मासूम ने कहा है कि ये क्लास पढ़ेगा तो ये हो जाएगा, ये क्लास पढ़ेगा तो ये हो जाएगा, नहीं। ये सिस्टम इस तरह का है कि जब कोई कुछ करता है तो कैसे वो होता है। तो सबसे पहले इंसान जो हिंदुस्तानी असनाद हैं उसमें मौलवी होता है मिसाल के तौर पर, फिर आलिम हो जाता है, फिर फाजिल हो जाता है। ठीक है, यही हमारे यहाँ होते हैं आम तौर पर हिंदुस्तान में। फाजिल यानी ये जो है आप समझ लें बैचलर है कि उसने दीन के अंदर काफ़ी चीज़ों को समझ लिया है। ये हिंदुस्तान में यहीं पर बातें रुक जाती हैं। हमारे यहाँ इसके आगे के क्लासेस नहीं है, दरस खारिज वगैरह या जो इज्तिहाद के क्लासेस होते हैं वो नहीं है, अभी नहीं है, पहले होते थे। पहले के उलमा इस लायक थे कि वो करते थे। बहरहाल तो फिर जाते हैं ईरान या इराक। तो अब जब वहाँ जाते हैं तो आज के पैटर्न में, क्योंकि हर दौर में ये चीज़ बदलती रहती है, मैंने कहा है कि वो इसका दीन से ताल्लुक़ नहीं, इमाम मासूम का हुक्म नहीं है, हर ज़माने में ये चीज़ें बदलती हैं। तो शुरुआत के जो तकरीबन 3 साल होते हैं इसमें पढ़ने वाला अदबियात पढ़ता है, नहव, सर्फ, इसके अलावा 2-3 उलूम और होते हैं जिसको अपने ज़ौक़ के ऊपर होता है। अरबी अदबियात पढ़ता है। अदबियात के बाद वो शुरुआती मुक़द्दमात पढ़ता है, मुक़द्दमात। ठीक है, जब 4, 5, 6 साल तकरीबन ये पढ़ लेता है तो फिर उसके बाद, यानी अब इसकी उम्र कितनी हो जाती है, तकरीबन 3 और 4, 7, 8, 10 साल जब गुजार लेता है हौज़े के अंदर। आज का जो सिस्टम है, हम ये आज के लिए इसलिए बता रहे हैं कि बहुत से लोगों को ज़ौक़ होता है कि हम ईरान जाएं, पढ़ाई करें और क्या करें। तो उसके लिए आज के दौर में क्या होता है, उन्होंने कुछ चीज़ें बनाई हैं। एक बनाया है कारदानी समझने के लिए, एक है कार शनासी, एक है कार शनासी अरशद। ये इंटरमीडिएट है मिसाल के तौर पर, ये बैचलर है और ये मास्टर है। ठीक है, वाज़ेह है चीज़। ईरान जाएंगे तो पहले कारदानी होती है, फिर कारशनासी होती है, कारशनासी अरशद होता है। यहाँ आते आते चूंकि ये मास्टर होता है, बल्कि एमफिल इसको कह लेते हैं, मास्टर ऑफ फिलासफा, कि जब किसी भी सब्जेक्ट के अंदर उसको इतनी महारत हासिल हो जाती है कि वो एक ही सब्जेक्ट के ऊपर तकरीबन 4 साल गुजार देता है। तो अब इसके बाद आता है दर्स खारिज। दर्स खारिज ये मैं इसलिए नाम बता रहा हूँ कि आप लोगों के जहन में ये बातें रह जाएंगी तो अच्छा होगा। दर्स खारिज में ये होता है कि जो पहले से मुजतहिद है, अब मुजतहिद क्या होता है वो बताऊंगा, जो पहले से ये सब गुजार चुका है और मुजतहिद है, वो क्लास देता है, वो पढ़ाता है गोया सबको। उसमें जो लोग पढ़ते हैं 2 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल, तो इनके बाद वो बन जाते हैं फिर मुजतहिद। हालांकि हर एक के बस की नहीं होती मुजतहिद बनना, बहुत सख्त काम है, बहुत सी शर्तें होती हैं, उसमें तकवा होना चाहिए, इखलास होना चाहिए, दुनिया से दूरी होना चाहिए, लज्जतें छोड़ना पड़ेंगी। इसलिए कि जब यहाँ तक आ जाता है तो उम्र काफ़ी हो जाती है, फिर आदमी रोज़ी रोटी की तलाश में निकल जाता है। ठीक, औलाद की तरबियत के मसाइल फिर आ जाते हैं, तो फिर अपनी पढ़ाई उसकी पीछे छूट जाती है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्हिमाक के साथ इस वादी में लेके आते हैं तो फिर उनका शुरू होता है इज्तिहाद का सिलसिला। तो अब ये आज का सिस्टम, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई ये ना कहे कि साहब ये किस इमाम से है, ये इमाम से नहीं है, ये आज के हौज़े में एक उन्होंने सिस्टम बना दिया कि इस तरह से पढ़ाई होगी, और जब ये लेवल हो जाएगा तो फिर इज्तिहाद का मामला शुरू हो जाएगा। जब कोई इज्तिहाद के क्लास में कोई जाना शुरू करता है तो उसे कहते हैं दरस खारिज का तालिब इल्म। दरस खारिज यानी इज्तिहाद क्या है, पहले तो यही बता दें। इज्तिहाद ये है कि अल्लाह ने, ये सुने, इज्तिहाद क्या है कि अल्लाह ने जो चीज़ें हम पर फ़र्ज़ की हैं, जो चीज़ें हम पर वाजिब की हैं, और जो चीज़ें हराम की हैं, वो वाजिब क्यों की हैं, वो हराम क्यों हैं, किस बुनियाद पर हैं, उसके लिए रवायत कौन सी है, उसके लिए आयत कौन सी है, उसके लिए अक्ल क्या कह रही है, पिछले उलमा ने क्या कहा, इस बात की पूरी तहकीक जो करने लग जाता है उसको कहते हैं वो इज्तिहाद कर रहा है। इज्तिहाद का मतलब है कोशिश करना, दीन को समझने की कोशिश करना। तो जो इस लेवल पर पहुंच जाता है वो मुजतहिद बन जाता है। जब मुजतहिद अपने कई साल ज़िंदगी का गुजारता है इज्तिहाद में, 10, 12, 15 साल, तो बहुत, हिंदुस्तान में तो बहुत ही कम अफराद हैं ऐसे, लेकिन जो हैं बकिया दुनिया में, तो जब वो 10-15 साल इज्तिहाद में भी गुजारते हैं तो फिर वो साहिबे रिसाला बन जाते हैं। हाँ, साहिबे रिसाला किसे कहते हैं, तौज़ीहुल मसाइल को, यानी वो इस लायक हो जाते हैं कि वो अपनी तौज़ीहुल मसाइल लिखते हैं। जब वो तौज़ीहुल मसाइल लिखते हैं तो बहुत से लोग हैं इस वक्त जिन्होंने तौज़ीह लिखी हुई है, फिर वो एक कमेटी के पास जाती है कि ये सही इनका नज़रिया है या नहीं, ये इस लायक हैं या नहीं कि इनकी तौज़ीहुल मसाइल बाज़ार में आए,
اسے جامع مدرسین کہا جاتا ہے۔ لکھ اس لیے نہیں رہا ہوں کہ اس کا آپ کے کلاس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر ایک چونکہ بات ہے لہٰذا میں اس کو صرف بیان کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں رہ جائے۔ جامع مدرسین ایک کئی لوگوں کی ایک کور کمیٹی ہے جو اس توضیح المسائل کو پڑھتی ہے کہ ہاں یہ اس لائق ہے کہ یہ بازار میں آ سکے۔ جب جامع مدرسین کسی کو پاس کر دیتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے تو پھر اس کی تقلید ہونے لگ جاتی ہے۔ مجتہد جب صاحب رسالہ ہو جائے، رسالہ پاس ہو جائے، تو پھر وہ بن جاتا ہے کیا ہوا بیٹا؟ بولو کیا کہہ رہے ہو؟ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا ہوا بتاؤ؟ کہاں یہ سب لکھنے کی چیزیں نہیں پوچھوں گا۔ یہ سواد ریف صرف SURF وہ دھلنے والا نہیں ہے، یہ عربی کا ایک علم ہوتا ہے، عربی میں نحو اور صرف۔ خیر کیا کہہ رہا تھا؟ 10 سال اجتہاد کرتا ہے، صاحب رسالہ بنتا ہے، رسالہ جامع مدرسین پاس کرتا ہے تو پھر اس کی تقلید کے لائق ہو جاتا ہے۔ ان تمام مجتہدین میں اس وقت بہت سے مجتہد ہیں جن کے پاس رسالے ہیں۔ ہر انسان، عام انسان جو ہوتا ہے، اپنی صلاحیت سے جس مجتہد کو سب سے زیادہ عالم سمجھتا ہے، جو کوئی بھی، مثال کے طور پر اس وقت آیت اللہ سیستانی بھی مرجع ہیں، صاحب رائے ہیں، ان کا اپنا رسالہ عملیہ ہے۔ خامنہئی صاحب رہبر انقلاب، وہ بھی صاحب رسالہ ہیں، مثال کے طور پر ان کی بھی لوگ تقلید کر رہے ہیں۔ وحید خراسانی ایک نام آپ نے سنا ہوگا، ہے نا؟ نجف کے اندر اگر دیکھیں تو بشیر نجفی کہ جو اردو زبان ہے ان کی بھی تقلید ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ ہیں، یہ سب مجتہد ہیں، سب کی اپنی رائے ہے، لیکن میرے لیے میرا کون سا عالم ہوگا کہ صاحب ان تمام مجتہد میں جس کے لیے میں سوچوں گا کہ یہ سب سے زیادہ قابل ہے، یہ سب سے زیادہ عالم ہے، میں اس کی تقلید کروں گا اور وہی میرا مرجع قرار پائے گا۔ بات واضح ہے؟ مرجع کیسے بنتا ہے؟ اتنے اسٹیپ کے بعد، اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد پھر وہ پہنچتا ہے، پھر جو جس کی تقلید کرتا ہے تو پھر جس کی تقلید کی جاتی ہے وہ تقلید کرنے والے کے لیے مرجع قرار پاتا ہے۔ اور ان سب کو ملا کر کیا کہا جاتا ہے کہ سب کے سب فقہا ہیں، فقیہ ہیں، یعنی ان کے اندر ایک دین کی سمجھ پائی جاتی ہے۔ تو اب دور غائب میں، یعنی جب امام ہمارے سامنے نہیں ہے تو ان کی ذمہ داری، یہ کیوں اتنا بوال ہوتا ہے؟ ہم کیوں دنیاوی تعلیم نہیں حاصل کرتے؟ کہ دینی تعلیم حاصل کر کے اتنے زیادہ پریشانیاں کیوں اٹھاتے ہیں؟ فقیہ ہونا آسان نہیں ہے۔ ایک مجتہد 7 چیزوں میں PhD ہوتا ہے، تب جا کے وہ صاحب اجتہاد کہلاتا ہے۔ یعنی واقعی معنی میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی تقلید ہو تو کم سے کم 7 چیزوں میں اس کی PhD ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں کسی ایک ٹاپک پہ ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ 7 چیزوں میں جب وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹریٹ کر لیتا ہے، تب جا کے وہ فقیہ بنتا ہے۔ تو جب کوئی مرجع بن جاتا ہے اور فقیہ بن جاتا ہے، اس لیول پر پہنچ جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ چند ذمہ داریاں ہیں اس غیبت کے دور میں۔ یہ کیوں بتانا ضروری ہے؟ کیونکہ جو اخباری جو ایک ہمارے یہاں ایک وبا چلی ہوئی ہے، وہ ہمیشہ ہمارے مراجع کرام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، الٹا سیدھا کہتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے نہیں ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے، اور یہ محنت جو ہے وہ انہوں نے کسی غیر، یعنی کسی انسان کے لیے نہیں کیا، اللہ سے اس کا معاملہ۔ مجتہد کو کوئی رقم تھوڑی مل رہی، پیسہ تھوڑی مل رہا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں مجتہد کو سارا خمس کا پیسہ مل رہا ہے۔ وہ جو خمس کا پیسہ اسے ملتا ہے وہ خود عوام پر خرچ کرتا ہے، اپنے لیے تھوڑی کرتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی کا گھر کتنا بڑا ہے؟ 100 میٹر کا گھر لوگ کہتے ہیں، 100 میٹر کا گھر ہے۔ 100 میٹر کا مطلب تقریباً شاید کتنا ہوگا؟ 1100-1200 اسکوائر فٹ کا گھر ہے ان کا۔ تو اتنا بڑا مرجع کہ جس کی پوری دنیا تقلید کر رہی ہو، اربوں روپیہ اس کے گھر میں آ رہا ہو، یہاں تک ملتا ہے کہ ان کے پاس عمامہ صرف ایک ہے۔ یہاں میرے جیسے مولوی کے پاس 4 عمامے ہیں۔ تو یہ یعنی جو دین کی راہ میں جاتا ہے پھر وہ دنیا سے بہت اوپر اٹھ جاتا ہے، پھر دنیاوی چیزیں اس کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ ایک عمامہ ہے ان کے پاس۔ ایک داستان ہے کہ دیکھا کہ بغیر عمامے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہا کہ صاحب ان کا عمامہ آج کہاں ہے؟ کہا وہ دھو کے ڈالا ہوا ہے ابھی۔ تو کہا کہ دوسرا نہیں ہے؟ کہا نہیں، یہی ایک ہے، اسی کو دھلتے ہیں، اسی کو پہنتے ہیں، جب یہ پھٹ جائے گا تب دوسرا خریدا جائے گا۔ تو آسان نہیں ہے مجتہد بننا۔ تو اب جب یہ مجتہد کوئی بن جاتا ہے، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں پبلک کے لیے۔ پہلی ذمہ داری ہے فتویٰ دینا اور احکام شرعی کو بیان کرنا۔ مجتہد کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ فتویٰ دینا اور احکام شرعی کو بیان کرنا، شریعت کے حکم کو بتانا لوگوں کو اور فتویٰ دینا۔ لہٰذا شریعت کا حکم ہمیں توضیح المسائل سے معلوم ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں فتوے آتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فتویٰ آپ لوگوں نے خود ہی اپنے اسی بچپن میں سن لیا ہوگا کہ آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دیا تھا داعش کے خلاف، IS کے خلاف فتویٰ دیا۔ اس کا اثر کیا ہوا کہ دنیا سے داعش غائب ہو گیا، ہے نا؟ تو فقیہ کا ایک کام ہے احکام شرعی بیان کرنا اور فتویٰ دینا۔ یہ فقیہ جو ہوتا ہے، یہ جو دین اور شریعت کی باتیں بتاتا ہے، لکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ جو فقیہ شریعت کی باتیں بتاتا ہے 4 چیزوں سے نکالتا ہے۔ اپنی مرضی سے تو نہیں کہے گا، کہاں سے نکالتا ہے؟ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک، قرآن سے مسائل کو نکال کر لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ سنت کے 3 حصے ہیں۔ منابع اجتہاد، یہ ہم سمجھانے کے لیے اصطلاحیں لکھ رہے ہیں۔ اجتہاد کرنے والا کہاں کہاں سے مسئلے ہم کو ڈھونڈ کے پڑھ کے بتاتا ہے؟ سب سے پہلے قرآن، دوسرا سنت۔ سنت کیا ہے؟ دیکھیں، ایک سنت ہے اہل سنت کے یہاں اور ایک سنت ہے ہمارے یہاں، دونوں میں فرق کیا ہے؟
جب ہمارے اہل سنت برادران سنت کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف نبی نے کیا کہا، نبی نے کیا بتایا، نبی نے کیا کیا، اس کو سنت کہا جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں سنت کیا ہے؟ نبی کے ساتھ ساتھ ہمارے 12 امام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، یعنی 14 کے 14۔ جب ہم سنت کہیں گے تو اس میں کتنے لوگ شامل ہوں گے؟ 14۔ اور جب وہ کہتے ہیں سنت تو اس میں کتنے شامل ہیں؟ صرف ایک پیغمبر۔ تو ہمارا فقیہ کیا کرتا ہے؟ قرآن سے مسائل حل کرتا ہے، اس کے بعد سنت جو 14 معصومین کی سنت ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت ہوتی کیا ہے؟ ایک ہے قول معصوم، قول معصوم یعنی اسی معصوم کا قول۔ قول کیا ہوتا ہے؟ یعنی حدیثیں، مولا علی نے کیا کہا اس بارے میں، امام حسن نے کیا کہا، امام حسین نے کیا کہا، حضرت زہرا نے کیا بتایا، یہ قول معصوم کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو ہمارے مسائل کو مجتہد یا قرآن سے بتائے گا یا معصوم کے قول سے بتائے گا۔ ایک ہے فعل معصوم، فعل معصوم۔ فعل معصوم کیا ہے؟ ایک بار تو یہ ہے کہ معصوم خود الفاظ کے ذریعے سے کوئی بات ہم کو بتا رہا ہے، یہ کرو یا نہ کرو، یہاں جاؤ یہاں نہ جاؤ، ہے نا۔ ایک بار یہ ہے کہ نہیں، وہ زبان نہیں استعمال کر رہا ہے، اپنے عمل سے پیغام پہنچا رہا ہے۔ مثال کے طور پر مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت یہ مثال دے رہا ہوں میں، حضرت ابو طالب آ گئے، مولا علی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، کچھ کہا نہیں انہوں نے۔ دیکھنے والا کیا سمجھے گا کہ جب باپ آئے تو بیٹے کو کھڑا ہونا چاہیے۔ امام نے کہا نہیں کہ جب باپ آئے تو تم کھڑے ہو، وہ خود کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایک کام کر کے دکھایا۔ تو معصوم بعض اوقات تو الفاظ کے ذریعے سے ہم تک باتیں پہنچائے گا، اور بعض مقام پر وہ فعل کرے گا، وہ ایک کام کرے گا، وہ ہمارے لیے حجت بن جاتا ہے۔ معصوم نے کیا ہے تو ہم بھی کریں گے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل معصوم۔ واضح ہے یہ بات؟ قول معصوم سنت ہے، فعل معصوم سنت ہے۔ تو مجتہد کیا کرے گا؟ قرآن میں ڈھونڈتا ہے، قرآن میں نہیں ملتا ہے تو دیکھتا ہے کسی معصوم نے کچھ الفاظ کہے ہیں، وہاں پہ نہیں ملتا ہے تو دیکھتا ہے کوئی واقعہ ملے جہاں سے ان کی ایکٹیویٹی دکھ جائے کہ امام نے کوئی حرکت اس موقع پر ایسی کی ہو جو ہمارے لیے حجت بن جائے۔ حرکت کا مطلب ہے یعنی کوئی کام، یہ حرکت اردو والا فعل معصوم۔ تیسرا بہت اہم، وہ ہے تقریر معصوم۔ تقریر اردو والی نہیں کہ وہ معصوم تقریر کر رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے۔ تقریر کہتے ہیں خاموشی کو، یہ بالکل برخلاف ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں تقریر زیادہ بولنے کو، اور یہاں پر تقریر ہے خاموش رہنا، یعنی تقریر معصوم۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ تقریر معصوم یہ ہے کہ معصوم بیٹھا ہوا ہے، یہاں معصوم بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کائنات بیٹھے ہیں، حضرت زہرا بیٹھی ہیں مثال کے طور پر خواتین کے درمیان، یا ہمارے دوسرے امام بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کوئی کھیل کھیل رہے ہیں مثال کے طور پر، یا کسی ماضی کی باتوں کو آپس میں کر رہے ہیں، کوئی کہانی ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ امام سن رہا ہے، امام اس کو دیکھ رہا ہے اور منع نہیں کر رہا۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ امام نے کچھ سنا لوگوں کو کرتے ہوئے، کچھ دیکھا کرتے ہوئے، لیکن ان کو منع نہیں کیا۔ منع نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ امام کی خاموشی حجت ہے، کہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو امام منع کر دیتے۔ یعنی اگر کوئی غیبت کر رہے ہیں دو لوگ آپس میں تو امام تھوڑی سنتے رہیں گے، کہیں گے کیوں غیبت کر رہے ہو، کیونکہ وہ منع ہے۔ لیکن اگر امام کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور امام اس بات پر خاموش رہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے حجت ہے، وہ ہمیں اجازت ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے تقریر معصوم، معصوم کا کسی فعل کے اوپر خاموش رہنا۔ تو ان تین چیزوں کو ملا کر بنتی ہے سنت۔ فقی جب قرآن میں تلاشتا ہے نہیں ملتا تو پھر ان تین چیزوں میں تلاشتا ہے، پھر اس کو مسئلہ مل جاتا ہے تو پھر تیسری آتی ہے اجماع۔ اجماع کیا ہے؟ پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں جو فتویٰ دینے جا رہا ہوں، میں جو کہنے جا رہا ہوں، یہ کہیں اجماع کے خلاف تو نہیں، یعنی ایسی بات تو نہیں کہ آج تک کسی نے کہی ہی نہ ہو، یعنی دین کا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں بیان کیے دے رہا ہوں کہ جو کبھی اس سے پہلے بالکل اس کے برخلاف آتا ہو اور میں نے آج اس کے ایک دم برخلاف کہہ دیا ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ علماء اور فقہا کا اجماع کسی بات پر ہو جائے، مثال ڈھونڈا گیا کوئی مسئلہ نیا آیا، اب میں اس کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں، آج کے دور میں میڈیکل سائنس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ماضی میں نہیں تھیں، ہے نا، پہلے اتنا میڈیکل سائنس اتنا زیادہ ایڈوانس نہیں تھی تو بہت سی چیزیں نہیں تھیں، تو پرانے ائمہ معصومین سے ہمیں کوئی اس کا اشارہ نہیں ملتا۔ تو اب کیا ہوگا؟ تمام فقہا جو آج کے دور میں ہیں وہ آپس میں بیٹھیں گے اور اس نئے مسئلے کے اوپر چرچا کریں گے کہ اس پہ کیا کیا جائے۔ جتنے بھی فقہا بیٹھتے ہیں وہ سب ایک اتفاق رائے کریں گے، کہیں گے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے، یہ مسئلہ جو ہے وہ ایسے عوام تک پہنچنا چاہیے، اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک نظریہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ جب اجماع ہوتا ہے تو اس میں معصوم ضرور ہوتا ہے، یعنی جب بھی کبھی اجماع ہوگا تو اس میں معصوم کی حاضری ہوتی ہی ہوتی ہے، ہم ہو سکتا ہے پہچان نہ پائیں، ہے نا، اجماع میں معصوم ہوتا ہے۔ اگر تمام فقہا دنیا کے ایک بات کے اوپر متفق ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب وہاں پر امام کی حاضری تھی اور وہ کام ہو جاتا ہے، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ حالانکہ اس سے بہت سی اور دقیق پیچیدہ مسائل ہیں اجماع کے جو ہمارے درس سے خارج ہیں، اس لیے ان کو نہیں پیش کر رہا ہوں۔ چوتھا ہے عقل۔
کہ جو فتویٰ دے گا، یہ چار ہی عناصر ہیں نا اجتہاد کے، قرآن، سنت، اجماع، عقل۔ عقل، وہ جو فتویٰ دے گا وہ عقل کے خلاف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی بات فقیہ نہیں کہے گا، کوئی ایسا فتویٰ نہیں دے گا کہ جو عقل کے خلاف ہو، ہے نا۔ مثال کے طور پر اگر میں اپنا سر اس کھمبے سے ٹکراؤں تو یہ پھٹ جائے گا، خون نکلنے لگے گا، تکلیف ہوگی، تو اگر میں پھر بھی یہ کام کر رہا ہوں تو یہ بے عقلی کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی فقیہ آ کر کہے گا نہیں اپنا سر پٹکو، اس کے اوپر خون نکالو، مثال کے طور پر، تو کہا جائے گا نہیں یہ تو عقلی بات نہیں، یہ تو عقل کے خلاف ہے، جبکہ اجتہاد چوتھا پایا اس کا عقل ہے کہ کوئی بھی فتویٰ عقل کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، چار چیزوں سے نکالتا ہے۔ جو کوئی ان چار چیزوں سے مسئلوں کو حل کر کے دوسروں کو بتاتا ہے اس کو مرجع کہا جاتا ہے، اور جو اس کی بات کو مانتا ہے اسے مقلد کہا جاتا ہے، تقلید کرنے والا۔ جس کی تقلید ہو رہی ہے وہ مرجع ہے، اس کا دوسرا لفظ ہوتا ہے مقلد، اور جو تقلید کر رہا ہے اس کا کہا جاتا ہے اس کو مقلد۔ عربی میں یہ بڑا وہ ہے، زیر ہے تو فاعل بن جاتا ہے نا، کیا بن جاتا ہے؟ سبجیکٹ بن جائے گا، اور اگر زبر لگا ہوا ہے مقلد تو پھر وہ آبجیکٹ بن جاتا ہے، اس کو فاعل و مفعول کہا جاتا ہے۔ واضح ہیں یہ باتیں؟ اس میں فاعل اور اس میں مفعول۔ خیر، تو اب جب ایک فقیہ فتویٰ دیتا ہے تو ہم جیسے لوگ اس کی تقلید کرتے ہیں۔ کیا غیبت کے دور میں صرف تقلید ہی ایک راستہ ہے؟ اگر ہم اتنا پڑھ نہیں سکتے، ہم اتنی فقاہت نہیں کر سکتے، اتنا وقت نہیں دے سکتے تو صرف تقلید ہے؟ کہ نہیں، تین راستے ہیں دین تک پہنچنے کے عوام کے لیے۔ ابھی تک بات ہو رہی تھی فقہاء و مراجع کی، اب عوام کے لیے کیا ہے غیبت کے دور میں؟ ایک تو یہی ہے کہ بھائی مجتہد بن جاؤ، پڑھائی کرو اور اپنے مسائل خود حل کر لو۔ بہت سے مجتہد ہیں اس دنیا میں اس وقت، عراق میں نہ جانے کتنے ہوں گے، ایران میں نہ جانے کتنے ہوں گے، عرب میں نہ جانے کتنے ہوں گے، سیریا میں نہ جانے کتنے ہوں گے، ہندوستان اور پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں کہ مجتہد ہوں۔ تو ایک طریقہ دین کو سمجھنے کا ہے اجتہاد، خود آپ اس لائق بن جائیے کہ قرآن، سنت، اجماع، عقل سے اپنے مسائل حل کر لیجئے۔ دوسرا راستہ وہی تقلید کا ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں کسی مجتہد جامع شرائط کی تقلید کرنا ہوگی، جس کا کام ہے احکام کو بیان کرنا، جس کا کام ہے فتویٰ دینا۔ اس کے علاوہ تیسرا ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی خود بھی اجتہاد نہیں کرنا چاہتا، وقت ہی نہیں ہے میرے پاس، مگر تقلید بھی نہیں کریں گے، ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے، تو پھر آتا ہے مسئلہ احتیاط کا۔ احتیاط، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، اجتہاد، تقلید اور احتیاط۔ اجتہاد یعنی خود فقیہ بن جائے، یہ سارا جو میں نے ابھی تک بتایا ہے سب خود سے کرے۔ تقلید خود نہیں کر سکتا تو کسی مجتہد کی تقلید کر لے، اس کی بات کو مان لے کہ ہم انہی کے وہ ہیں، فالوور ہیں، یہ جو بتاتے چلے جائیں گے ہم کریں گے۔ تیسرا یہ کہ اجتہاد بھی نہیں کرنا چاہتا ہے، تقلید بھی نہیں کرنا چاہتا ہے، تو کہا احتیاط، یہ سب سے سخت کام ہے۔ احتیاط کیا ہے؟ کہ کسی ایک کی تقلید نہیں کرنا ہے، اس کو اجتہاد نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ دیکھے گا کہ اب تک جتنے فقہا گزرے ہیں، اب تک جتنے بھی مراجع گزرے ہیں، انہوں نے کیا حکم دیا ہے۔ کسی نے واجب کہا، کسی نے مستحب کہا، کسی نے مباح کہا، تو اب ایک نے کہا واجب ہے تو جو اس کے تقلید کرنے والے تھے انہوں نے واجب سمجھ کے کیا۔ ایک 100 برس کے بعد عالم آیا، اس نے کہا نہیں مستحب ہے، تو جو اس کی تقلید کر رہے تھے انہوں نے نہیں کیا، کہا واجب نہیں ہے، نہیں کریں گے۔ 100 سال کے بعد تیسرا آیا، اس نے کہا کہ نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، مباح ہے، کرو یا نہ کرو ایک جیسا ہے، تو جب اس کے مقلد ہیں وہ اس کو انجام نہیں دیں گے۔ لیکن جو احتیاط کرے گا، جو احتیاط کرتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب تک کے جتنے بھی فقہا گزرے ہیں، اب تک کے جتنے بھی مراجع گزرے ہیں، اب تک کے جتنے بھی صاحبان رائے گزرے ہیں، ان سب کے مسائل کو سامنے رکھے اور واجب، مستحب، مباح اگر ہے تو اس کو انجام دے۔ کسی نے مباح کیا ہو تب بھی واجب سمجھ کے انجام دے، مستحب کا ہو تب بھی واجب سمجھ کے انجام دے، اور واجب کا ہے تو واجب کا ہی کہا ہے۔ یہ بہت سخت ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی عالم نے کہا، کسی مرجع نے حرام، کسی نے کہا مکروہ، کسی نے کہا مباح، تو حرام والے تو مان گئے، مکروہ والے نہیں مانیں گے، ان کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مگر جو احتیاط کر رہا ہے، اب وہ حرام کو بھی حرام سمجھے گا، مکروہ کو بھی حرام سمجھے گا، اور مباح کو بھی حرام سمجھے گا۔ یہ بہت سخت ہے۔ یہ تیسرا راستہ ہے احتیاط کا، جو بہت کم لوگ کرتے ہیں، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ واضح ہے؟ ہماری ذمہ داری آج کے دور میں کیا ہے؟ عام لوگوں کی، ہمارے اور آپ کے جیسے، تقلید، سب سے آسان راستہ، اپنے زمانے کے مرجع کی تقلید کریں۔ جب تقلید کرتے ہیں تو کون سی کتاب کی طرف رجوع کریں؟ ہم سیستانی صاحب تو نہیں روز مل رہے ہیں، ہے نا، تو کیسے مسئلے حل ہوں گے؟ تو کہا کتابیں ہیں کچھ کہ جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ایک ہی کتاب رائج ہو گئی جسے توضیح المسائل کہا جاتا ہے، رسالہ عملیہ۔ اس حوالے سے چند کتابیں ہیں جو بڑی مشہور ہیں باب فقاہت میں۔ صفحہ 98 پر جا کر آپ اس آج کے جو ٹاپک ہے اس کو آپ جا کے پڑھیے گا، جو آپ کو PDF دی گئی ہے۔ کچھ کتابیں میں بیان کر رہا ہوں تقلید کے حوالے سے، جس میں فقیہ اپنی رائے رکھتا ہے۔ ایک ہے العروۃ الوثقی، عین رے واو گول تے الف لام واو سے قاف چھوٹی ہے، لکھ دوں؟ ایک کتاب اس حوالے سے ہے العروۃ الوثقی، عروۃ الوثقی۔ یہ کس کی ہے؟ آغائے سید کاظم یزدی کی۔ کس کی ہے یہ؟ کاظم یزدی، عروۃ الوثقی۔
ایک کتاب ہے منہاج الصالحین، بہت سی کتابیں ہیں، یہاں اس کتاب میں جو نام دیے گئے میں وہ لکھ رہا ہوں، منہاج الصالحین، منہاج الصالحین، یہ کس کی ہے؟ آغا محسن الحکیم کی، بہت بڑا نام گزرا ہے فقاہت میں، آغا محسن حکیم کے زمانے میں صرف انہی کی تقلید ہوتی تھی، اس ٹائم تو بہت سے مر جائیں مگر محسن حکیم صاحب کے زمانے میں سب انہی کی تقلید کرتے تھے، تو یہ ان کی کتاب ہے۔ تیسری ہے منہاج الصالحین آغا خوئی کی، یہی کتاب ہے کس کی ہے؟ آیت اللہ العظمی خوئی کی۔ آیت اللہ خوئی بھی بہت بڑا نام ہے، جس کو ہم لوگوں نے، آپ نے تو نہیں، ہم لوگوں نے جن کو دیکھا، جن بڑے علماء کو گویا جن کے زمانے میں ہم لوگ نے بچپن میں تھوڑا وقت گزارا ہے، اس میں ایک آیت اللہ خوئی ہے، بہت کام کیا ہے انہوں نے، بہت کام کیا ہے، کئی بیٹے ان کے شہید کر دیے گئے، ہمیشہ ان کو صدام نے ستایا، تین بیٹوں کو ان کے سامنے شہادت تک پہنچا دیا، بڑے ظلم ہوئے ان کے اوپر، بہت کام کیا انہوں نے علم رجال میں، تو ان کی یہ کتاب ہے منہاج الصالحین۔ ایک کتاب ہے جو بہت مشہور ہے، تحریر الوسیلہ، تحریر الوسیلہ، تحریر ہے نا، تحریر الوسیلہ، یہ کس کی ہے؟ تحریر الوسیلہ، یہ ہے آیت اللہ خمینی کی، امام انقلاب کی یہ کتاب ہے، بہت مشہور ہے تحریر الوسیلہ، سید روح اللہ خمینی۔ باقی چیزیں اس کی جو ہیں وہ آپ لوگ اپنے اپنے PDF میں ضرور دیکھیے گا، صفحہ نمبر 97 سے یہ بحث شروع ہوگی اور 3-4 صفحوں کے اندر یہ کامل ہو جاتی ہے۔ یہاں تک باتیں واضح ہیں آپ سب